تمام عوام تشریف رکھے آج اس بدم کے جن کی زیر صدارت ہے ماشاءاللہ پروردائے آغوش ولایت ولی ابن ولی پروردائے آغوش ولایت ولی ابن ولی پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیوز و برکات وارثان سلسلہ آل فیضان سلسلہ نقشبند تمام احباب تشریف رکھیں ماشاءاللہ آج کی ہماری وزیر منبع فیوز و برکات جن کے متعلق میرے امام احمد رضا فرما گئے کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت میں لاکھوں سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے وارث ہیں آپ اس ولی کامل کا دیدار کر رہے ہیں جو پیر جماعت علی شاہ صاحب لسانی کے فیضان کے وارث ہیں آج آپ خوش نصیب ہو اس ولی کامل کا دیدار کر رہے ہو کہ جو حضرت پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیوز و برکات ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شرازی دامت کے برکاتہ القدسیہ آپ کے فیضان کے وارث ہیں پھر مجھے کہنے دیجئے آپ اس ولی کامل کا دیدار کر رہے ہو آج اس ولی کامل کا دیدار کر رہے ہو جو آپ کو فیضان نقشبند دینے کے لیے آئے ہیں جو سفیر عشق رسول ہے باسمان مسلک مجدد الافسانی ہیں کہ جن کا ظاہر باشرا ہے باطن با خدا ہے تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ مصطفیٰ کا میلاد ہے ولی کامل کا دیدار ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ مصطفیٰ کا میلاد ہے ولی کامل کا میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء کیوں جاتے ہو اللہ کے ولی کے قدیم میں کہتا ہوں اس لیے یک زمانہ ہمارے اکابرین فرما گئے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عطاعت بیریا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک لمحے کا بیٹھنا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک لمحے کا بیٹھنا کیا ملتا ہے میں کہتا ہوں آؤ طریقت کے لوگ ہیں ہمیں بتاتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عطاعت بیریا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک لمحے کا بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے 100 سال کی عبادت سے 100 سال کی عبادت سے افضل ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہاں اللہ اکبر آج ولی اللہ کا دیدار کر رہے ہیں آج کی یہ بزم سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و سالانہ عرس مبارک ماشاءاللہ کتنی نسبتیں ہیں محفل میلاد و سالانہ عرس مبارک عرس
سالانہ عرس سے مبارک عرس نکلا ہے عروس سے. بزرگ فرماتے ہیں عرس نکلا ہے عروس سے. عروس کا معنی خوشی کرنا. ارے خوشی کس بات کی؟ آپ کے اولیاء جاتے ہو تو آپ خوشی کرتے ہو. میں نے کہا ہاں ہم خوشی کرتے ہیں. کہتے ہیں کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ جن کا وصال ہوتا ہے وصال ہوتا ہے وصال ہوتا ہے وصال نکلا ہے وصل سے. وصل کا مطلب ہے ملاقات کرنا. جب ہمارے مرشد محبوب خدا سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم اسی لمحے اپنے اولیاء کا عرس مناتے ہیں. ہم اسی لمحے اپنے اولیاء کا عرس مناتے ہیں. تو آج عرس سے پاک بھی ہے. عرس سے پاک بھی ہے. پیر طریقت رہبر شریعت اس ولی کامل کا عرس ہے. اس کامل اکمل کا عرس ہے. آج قدوۃ الاولیاء کا عرس مبارک بھی ہے کہ جس ہستی نے پاکستان نہیں بلکہ پاک و ہند میں اپنی حکمت سے لوگوں کے سینے میں محمد کی محبت ڈال دی ہے. آج اس ولی کامل کا عرس ہے جن کا ظاہر تو یہ سلسلہ حکمت تھا لیکن بہانہ حکمت کا تھا. حکمت کے ذریعے محمد مصطفیٰ کی امت کو یہ حضور کی محبت سکھا رہے تھے. یہ لوگوں کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ڈال رہے تھے. تو اس ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیوز و برکات وارثان فیضان علی پر سیدہ شریف جناب حضرت قبلہ حکیم محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیوز و برکات ولی ابن ولی پیر حکیم غلام سرور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. دو ہستیوں کا عرس مبارک بھی ہے. اور آج پہلی بات محفل میلاد, دوسری بات عرس مبارک. اور یہ خوش نصیبی ہے کہ جن کا عرس ہے ان کے جان نشین کا آپ دیدار کر رہے ہیں. ان کے جان نشین کا آپ دیدار کر رہے ہیں. ہم ایسے نہیں آئے. اللہ کے قرآن نے ہمیں بھیجا ہے تو ہم آئے ہیں. اللہ کے قرآن نے یہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کی خدمت میں چلے جاؤ اور صادقین کی خدمت میں چلے جاؤ اور صادقین کی سنگت میں چلے جاؤ. ارے جب ہم ان کے قدموں میں آئیں گے تو ہمارا یہ مقصد ہے, ہمارا یہ مشن ہے کہ جب ہم اولیاء اللہ کے قدموں میں آ جائیں گے تو یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر مصطفیٰ کے مدینے لے جائیں گے. تو جب ہم حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں گے تو انشاءاللہ حضور اللہ کی بارگاہ میں بھی ہمیں مقبول کر دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک حق اہل سنت, آمد مصطفیٰ, سرکار کی آمد, آستانہ عالیہ علی پر سیدہ شریف, آستانہ عالیہ ڈیرہ حکیمہ پسرور. تو ماشاءاللہ آج حضور کا میلاد بھی سنو تو سرکار دی امت ولی دا دیدار بھی کر. میں ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیوز و برکات وارثان فیضان مشایخ نقشبند حضرت قبلہ حکیم پیر خاور عزیز صاحب المعروف چند پیر دامت برکاتہم القدسیہ میں حضور کی خدمت میں دست بستہ عرض گزار ہوں کہ حضور آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے اور ہم جیسے گندوں کے دلوں کو سیراب کرنے کے لیے ہمارے علاقے میں تشریف لائے. حضور ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی نظریں ہمارے جیسے گندوں کے دلوں پر ہیں. حضور آپ کی نظریں ہم جیسے گندوں کے دلوں پر ہیں. حضور ایک ایسی نظر ڈال دیجئے کہ ہمارے سینے مصطفیٰ کے مدینے بنے.
ہمارے سینے مصطفیٰ کے مدینے بن جائیں. حضرات آپ محبت کے ساتھ بیٹھیے تو انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں. تو میں بلا تخیر قبلہ مفتی صاحب کو دعوت خطاب دینے والا ہوں. آپ احباب کی محبتوں کا شکریہ. یہ ایک کلام پڑھ کے مفتی صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں. اسی سونے دی صفت و ثنا کرتے پیاں, اسی سونے دی صفت و ثنا کرتے پیاں, اسی سنت خدا دی ادا کرتے پیاں, اسی سونے دی صفت و ثنا کرتے پیاں, اسی سنت خدا دی ادا کرتے پیاں. پیچھا مردہ سورج علی ویکھ بولے اثر دی خزانو ادا کرتے پیاں. پیچھا مردہ سورج علی ویکھ بولے اثر دی خزانو ادا کرتے پیاں. اور میرے دلوں کتے حسین چڑھ کے دسیا تو کیتے سوا دے وفا کرتے پیاں. اور طریقت والوں سن لو پیچھا مردہ سورج علی ویکھ بولے اثر دی خزانو ادا کرتے پیاں. اور میرے دلوں کتے حسین چڑھ کے دسیا تو کیتے سوا دے وفا کرتے پیاں. قبر وچ نکیراں نے کہہ دیا حاتم اولیاء کے دروازے پہ کیوں جاتے ہو. قبر وچ نکیراں نے کہہ دیا حاتم اوے جاتے پیراں دی حیا کرتے پیاں. قبر وچ نکیراں نے کہہ دیا حاتم, قبر وچ نکیراں نے کہہ دیا حاتم اوے جاتے پیراں دی حیا کرتے پیاں. کون پیر کہ مرشد باز نہیں رب دا پتہ ملدا. اوے بے مرشدیو سن لو آپ بتانا چاہتا ہوں کہ مرشد باز نہیں رب دا پتہ ملدا. لکھ کوئی تصویر کیڑے انہاں نال ہے جھگڑا ساڈا. اوے دور نے سمجھدے جیڑے انہاں نال ہے جھگڑا ساڈا. اوے دور نے سمجھدے جیڑے اساں پیر نو منیا یارو شاہ رگ تو وی نیڑے. اساں پیر نو منیا یارو شاہ رگ تو وی نیڑے. کون مرشد ولی اللہ دا ولا دے ول کٹ کے, ولی اللہ دا ولا دے ول کٹ کے ول ولا نو پاونے سکھا سکدا. تے بیٹھ جمیر دے وچ لبیا 90 لاکھ نو کلمے بنا سکدا. ولی اللہ دا ولا دے ول کٹ کے ول ولا نو پاونے سکھا سکدا. تے بیٹھ جمیر دے وچ لبیا 90 لاکھ نو کلمہ بنا سکدا. تے ڈاکا حجویری دے روپ اندر رنگ سارے زمانے نو لا سکدا. تے ویکھ علی پر شریف اندر لکھا ہے پیاں تے پردے پا سکدا. او میرے پیراں نو رب توفیق بخشی, میرے پیراں نو رب توفیق بخشی. بیٹھا بیٹھا مدینہ وکھا سکدا. میرے پیراں نو رب توفیق بخشی, بیٹھا بیٹھا مدینہ وکھا سکدا. کون مرشد اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اسی سونے سی صفت ثنا کرتے پیاں, اسا سنت خدا دی ادا کرتے پیاں. قبر وچ نکیراں نے کہہ دینا حاتم اوے جا تیرے پیراں دی حیا کرتے پیاں. تو حضرات گرامی قدر آپ کے نعروں کی گونج میں آج کی اس بزم کے خطیب میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی شہاب الدین نقشبندی صاحب وہ تشریف لائیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, مسلک حق اہل سنت, مسلک حق اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و موانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و امتہ و اہل بیتہ و اجدادہ و اولادہ و بارک وسلم. درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. معزز حاضرین محفل، خصوصاً مشایخ کرام، علماء کرام، اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا بل بیٹھنا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کہ بڑی توجہ دینا اسی نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ذکر بار بار اس واسطے بھی کرنے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیث سے فرمایا، پہلے نبی نے دوسرے نبی سے کہا، پہلے نبی نے دوسرے نبی سے کہا، پہلے معصوم نے دوسرے معصوم سے کہا، یا بنیہ انت خلیفت من بعدی، اے میرے بیٹے تو میرا نائب ہے، خلیفہ ہے، گدی نشین ہے. کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد، فرمایا میرے بیٹے جب بھی کبھی خدا کو یاد کرنا، اللہ اللہ کرنا، ذکر کرنا، رب رب کرنا، تو کلی اللہ اللہ کر کے بس نہ کر دینا. فاذکر الی جنبہ اسم محمد، رب نو بھی یاد کرن دے نال مدینے والی سرکار نو بھی یاد کر دیا. فرمایا کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث سے فرمایا میرے بیٹے جب بھی کبھی خدا کو یاد کرنا تو ساتھ مدینے والے مصطفیٰ کو بھی یاد کرنا. تو حضرت شیث علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان اللہ کا ذکر کریں تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، خالق و کل شیء ہے، رازق و کل شیء ہے. اللہ کا ذکر کرنا یہ سمجھ آتا ہے، لیکن سرکار مدینہ جانے جانا، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، ان کی باتیں چھیڑنا، ان کا نام جپنا، یہ بات سمجھ نہیں آئی. فرمایا میرے بیٹے میں نے جو تجھے کہا ہے کہ جب بھی اللہ کو یاد کرنا، نام محمد بھی جپتے رہنا، اس کی وجہ یہ ہے انی رأیت اسم محمد مکتوبا علی ساق العرش وانا بین الروح والجسد. جب اللہ نے میری پتلے کے اندر، میرے جسم کے اندر جب روح ڈالی، میں نے آنکھ جو کھولی تو میں نے عرش پہ بھی نام محمد لکھا ہوا دیکھا. میں نے عرش پہ بھی نام، آپ بڑے ٹھلے بول رہے ہیں نا، نام محمد لکھا دیکھا. فرمایا اس لیے میں نے تجھے کہا جب بھی اللہ کو یاد کرنا تو ساتھ مدینے والے سرکار کو بھی یاد کرنا. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 100 بیٹے ہیں، 100 بیٹیاں ہیں آپ کی، کسی اور کو وصیت نہیں کرتے کہ جب بھی کبھی رب رب کرنا تو محمد محمد بھی کرنا. فقط حضرت شیث سے کیوں کہہ رہے تھے اے شیث پتر جدو بھی رب رب کری نال محمد محمد بھی کری. ایک بیٹے سے کہا جا رہا ہے، باقیوں سے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی پیشانی پہ جو سرکار مدینہ کا نور رکھا تھا وہ حضرت شیث علیہ السلام کے اندر منتقل ہوا تھا. تو فرمایا بیٹے جس نور دی امانت تو چاہی پھرنا ہے نا تو جدو بھی پھر رب نو یاد کری نالے اس نور آلے نو یاد کری، قربان جائے. اور یہی بات حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش سے کہی. یہی
بات حضرت آنوش نے اپنے بیٹے کینان سے کہی، یہی بات حضرت کینان نے اپنے بیٹے مہلیل سے کہی کہ جب بھی اللہ اللہ کرو تو سرکار مدینہ کا بھی ذکر کرو، یعنی بالفاظ دیگر جب کبھی نعرہ تکبیر لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تو جب نعرہ تکبیر لگاؤ تو فقط نعرہ تکبیر پہ بس نہ کر دینا، ساتھ نعرہ رسالت بھی لگا دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو یہ جو ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں تو یہ کوئی آج کل پرسوں 10 سال 20 سال سے یہ شروع نہیں ہویا، نہ کوئی بریلی والے امام نے شروع کیتا، نہ علی پور والے تاجدار نے شروع کیتا، نہ امام غزالی نے کیتا، نہ سیوطی نے شروع کیتا، نہ امام رازی نے شروع کیتا، نہ تاجدار بغداد نے شروع کیتا، بلکہ اجے کائنات دے وچ پہلا نبی موجود سی جو اٹھ پٹی تے عرش تے بھی نام محمد دے جلوے اس نے ویکھے۔ فرمایا میرے بیٹے شیش جب بھی ذکر کرنا اللہ کا تو ساتھ مدینے والے کا ذکر کرنا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے بیٹے انوش سے کہا، بیٹے انوش جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ساتھ مدینے والے کا ذکر کرنا۔ یہ نسل در نسل، نسل در نسل، وہ نور مصطفیٰ کا جس کے اندر جلوہ گر ہوتا رہا، ہر باپ اپنے بیٹے سے یہی کہتا رہا کہ کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد، جب بھی کبھی خدا خدا کرو ساتھ مصطفیٰ بھی کرو۔ کچھ سپیکران بھی پرابلم ہے تو کچھ تانوں بھی پرابلم ہے۔ سبحان اللہ، یہ ذکر مصطفیٰ کرنا یہ قدیم عرصہ دراز سے یہ سنت انبیاء چلی آتی رہی۔ ہر نبی نے اپنی امت سے یہی کہا، تلقین کی، وصیت کی کہ جب بھی وہ آخر زمان پیغمبر تشریف لے آئے پھر ہماری نبوت اور رسالت اور ہمارے پیغام پہ باقی نہ رہنا بلکہ اس مدینے والی سرکار پر بھی ایمان لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ بالفاظ دیگر میں یوں بھی کہہ دوں، حضرت شیش نے اپنے بیٹے انوش سے کہا، انوش نے اپنے بیٹے کینان سے کہا، کینان نے اپنے بیٹے مہلیل سے کہا، مہلیل نے ادریس سے کہا، ادریس نے حضرت متوشق سے کہا، متوشق کے بیٹے لامک ہوئے، لامک کے بیٹے نوح ہوئے، نوح کے بیٹے سام ہوئے، سام کے بیٹے ارفکشد ہوئے، ارفکشد کے بیٹے ہود ہوئے، ہود کے بیٹے فانج ہوئے، فانج کے بیٹے ارغو ہوئے، ارغو کے بیٹے سروج ہوئے، سروج کے بیٹے ناہور ہوئے، ناہور کے بیٹے تارخ ہوئے، تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ ہوئے، اسماعیل ذبی اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے ارام، ارام کے بیٹے امسے سمر، امسے سمر کے بیٹے موسی، موسی کے بیٹے شمعی، شمعی کے بیٹے زارے، زارے کے بیٹے ناحس، ناحس کے بیٹے مقصی، مقصی کے بیٹے ابہام، ابہام کے بیٹے اکناد، اکناد کے بیٹے عیسر، عیسر کے بیٹے دیشان، دیشان کے بیٹے ایفی، ایفی کے بیٹے اراوے، اراوے کے بیٹے یلہن، یلہن کے بیٹے یحزن، یحزن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سنبر، سنبر کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے دعا، دعا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے ایفی، ایفی کے بیٹے ماخی، ماخی کے بیٹے نامش، نامش کے بیٹے جاہد، جاہد کے بیٹے تالج، تالج کے بیٹے تدلاف، تدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے حسا، حسا کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے امام، امام کے بیٹے عبی، عبی کے بیٹے کموال، کموال کے بیٹے یوسیابور، یوسیابور کے بیٹے اوس، اوس کے بیٹے حضرت حمیسہ، حمیسہ کے بیٹے عزو، عزو کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے قلاب،
किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे जनाबे अब्दुल्लाह और जनाबे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूल। मेरे आका करीम जाने जाना ताजदार मदीना ने फरमाया लम अज़ल उदखिलु मिन अस्लाबिल करीमाते इला इरहाम ताहिरात। फरमाया मैं जितने बाप की पुश्तों में से, जितने बापों की पुश्तों में से मेरा नूर मुंतकिल होता रहा और जितनी माओ के बच्चों में मेरा नूर परवरिश पाता रहा, वो सारे बाप भी पाक थे, सारी माएं भी पाक, वो सारे बाप भी पाक थे, बोले बोले सारी माएं भी पाक थी। और फकत अबा व अजदाद का शजरा ही नहीं, हुजूर के जो घर आ गई, जिनका निकाह आका से हो गया, वो अज़वाज भी, बोलिए वो अज़वाज भी पाक, और जितने शहजादे पैदा हुए मेरे आका के वो शहजादे भी पाक, जितनी शहजादियां पैदा हुई मेरे आका की वो शहजादियां भी पाक। आगे नस्ल चली हसन हुसैन से, मेरे आका ने फरमाया इन्ना फातिमाता असलत फरजहा फहर्रमल्लाह ज़ुर्रियतहा अलल नार। फरमाया मेरी बेटी फातिमा की क़यामत तक आने वाली नस्ल पे खुदा ने जहन्नुम की आग हराम करके रख दिया। तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मेरे आका करीम जाने जाना ने फरमाया, अब देखें हर बाप अपने बेटे से यही, जिसके अंदर नूर मुस्तफा आया, यही वसीयत की कि कुल्लामा ज़करतल्लाह फाज़कुर इला जंबिही इस्मा मुहम्मदिन, कल्ला रब रब करके बस न कर दिया जाए, अल्लाह अल्लाह करके मुकाला चले आ जाए, फकत अल्लाह ला डोरिया नहीं, नाल मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पुकारने रहे आ जाए। किस हस्ती का जिक्र? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ना उसका माँ बाप, बोलिए बोलिए, ना उसका माँ बाप, ना उसकी औलाद, ना खानदान, ना बीवी, ना रिश्ते, ला दिद्दा लहू वला निद्दा लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला ज़माना लहू। वो जमाने से पाक, वो मिसाल से पाक, वो जिस्म से पाक, देखता तो है मगर आंखों से पाक, सुनता तो है मगर कानों से पाक, गुफ्तगू तो करता है मगर जुबान से पाक, उसकी गिरफ्त तो है मगर हाथों से पाक, वो जिस्म से पाक है मगर वो कैसा है वो खुद जाने या उसका मुस्तफा जाने। लेकिन हमें तो इतना कहा कि या अय्युहन्नास हो इन्नी कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। ऐ लोगों तो आटे को अल्लाह दी बड़ी बड़ी दलील ते मोजज़ा तशरीफ है। सरकार की बन के आए ने, बोलिए बोलिए, की बन के आए? मोजज़ा बन के आए। कुर्बान जाए। आज लोग कुछ मुंह फट के ये कह देते हैं कि हम सरकार जैसे, हम सरकार जैसे ही हैं। फर्क कोई नहीं है, उनकी भी दो आंखें हमारी भी दो, उनके भी दो हाथ हमारे भी दो, फर्क तो कोई नहीं, वही सारी चीजें बयान करते रहते। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ कायनात में वाहिद ये हस्ती है, इसके अलावा किसी और के बारे में रब ने कहा हो? जब चेहरे का जिक्र आया तो रब ने कहा वद्दुहा,
زلفوں کا ذکر آیا تو فرمایا واللیل اذا سجا، جب ہاتھوں کا ذکر آیا تو رب قدیر نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور جب نگاہوں کا ذکر آیا رب قدیر نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اور جب آقا کریم جانے جانا کہ چہرہ انور یوں آسمان کی طرف اٹھ گیا کہ خانہ کعبہ بدل دینا چاہیے، تو رب قدیر نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، معبود تیرا چہرہ ہم آسمان کی طرف بار بار پلٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ جس کے شہر دا ذکر آوے رب کے لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، جس کے سینے دا ذکر آوے رب فرمائے علم نشرح لک صدرک، پشت مبارک دا ذکر آوے تو رب قدیر فرمائے ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ذکر دا ذکر آوے تو رب فرمائے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ اکبر، ڈٹھے پھول قرآن دے ورق سارے تیری شان جے آن کوئی اور ڈٹھا، ڈٹھے پھول قرآن دے ورق سارے تیری شان جے آن نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جو انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے انہوں رات پہندہ اسا شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ اگرچہ آپ تھوڑے ہیں لیکن سبحان اللہ تو کہتے رہے، مجھے سمجھ نہیں ہے یہ سبحان اللہ اگلے سال کے لیے بچا کے رکھی، ویسے ہر اچھی چیز کو دیکھ کے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ بچے کو دیکھیں تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کوئی انوکھی آپ نے آواز سن لی بڑی پیاری تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہر چیز پہ مستحب ہے کہ آپ کہیں سبحان اللہ، نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ میرے آقا نے بھی فرمایا کہ جو کچھ نیکیوں میں کمی شمی ہوتی ہے اسی سبحان اللہ سے قیامت کے دن پوری ہو جائے گی۔ لیکن ہر چیز کو دیکھ کے آپ سبحان اللہ کہیں، ویسے بھی کہتے رہیں اللہ پاک ہے، آپ کے کہنے سے پاک نہیں، وہ پہلے ہی پاک ہے، لیکن جب سرکار مدینہ کا ذکر چھڑے، جب آقا کا ذکر چھڑے، حضور کی زلفوں کا ذکر چھڑے، حضور کے چہرہ اقدس کا چھڑے، حضور کے سینہ علم نشرہ کا چھڑے، حضور کے خاندان کا چھڑے، تو یہ ہمارے اکابرین اولیاء صوفیاء کی یہ ریت رہی ہے، جب بھی آقا کا ذکر چھڑتا تھا تو سبحان اللہ کہہ دیتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ۔ جس طرح تاجدار گولڑا نے جب قلم اٹھایا تو کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف آنکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مجبریاں، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں، لکھ دے رہے تے جتھے قلم ٹوٹی پھر میرے لیے شادی سے بول اٹھے سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک۔ مجھے یہاں ایک حدیث یاد آگئی، بڑی توجہ سے آپ نے سننی ہے۔ حضرت اے جڑا برابری والا دعویٰ ہے نا، برابری والا کے ساڑھے نال دئیے، اگر کائنات ہی کسی نے کرنا ہوندہ تو مولا علی کر دے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تاجدار کائنات جانے جانا مولا علی، انہاں دوواں دے دادا جی ایک نے، پتریرہ نو شریکہ دا دعویٰ ہوندہ ہے، پر کائنات علی نے بھی دسیا جڑے برابری دا دعویٰ کر سکتے سن، جنہاں نو آقا نے فرمایا سی یا علیو لاموں کا لامی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیری جان میری جان ہے، تیرا گوشت میرا گوشت۔ وہ علی جن کو آقا یہ فرمائیں کہ یا علی و اما تردہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جو تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر تے ایک انصاری نو آپس سے بھرا بنایا نا، منو آرڈر ہے جی پنجابی چی کرو تو تسی بھی تو بولو نا سبحان اللہ۔ کی بنایا؟ بھرا بنایا، ایک مہاجر صحابی ایک انصار صحابی بنایا بھرا، تو سارے بن گئے،
دو مہاجران بھی بھرا بھرا بنایا میرے آقا نے. جدو سارے دے بھائی بن گئے پاک علی دا ویر کوئی نہ بنیا تو روندے سرکار دی بارگاہ چاہے آقا میرا ویر کوئی نہیں, نہ مہاجرین وچوں نہ انصار وچوں. میرے آقا نے فرمایا یا علی اما ترضا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی کیا تو اس گل تے راضی نہیں, تو دنیا وچ بھی میرا ویر ہے تے آخرت وچ بھی میرا ویر ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. اگر دعویٰ کرنا ہوتا تو تاجدار حلاتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا آپ دعویٰ کرتے کہ میں آقا جیسا ہوں. لیکن جب مولا علی سے بھی کسی نے پوچھا بتاؤ آقا کیسے ہیں تو فرمایا اے پوچھنے والے سن, فرمایا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, نہ پہلے کبھی سرکار جیسا خدا نے بنایا نہ قیامت تک مصطفیٰ جیسا. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, چہرائے والضحیٰ, چہرائے والضحیٰ. نہ پہلے کبھی بنایا نہ قیامت تک بنائے گا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی پتریر ہے, پتریروں کو دعویٰ ہوتا ہے شریکہ برادری کا, پر جناب ابن عباس سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سرکار تو سرکار ہے, آؤ سرکار کے دانتوں کی مثال دیتا ہوں. فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. فرمایا آقا کریم جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کے دو دانت, سامنے کے دو دانت مبارک, ان دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا, تھوڑا سا فاصلہ تھا. یہ بات یاد رکھیں عربی میں یہ جو سامنے کے دو دانت ہوتے ہیں نا ان کو ثنایات کہتے ہیں. اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیہ اور نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلا. ثنایا پیر میر علی شاہ نے بھی جب خواب میں آقا کو دیکھا تھا تو سرکار مسکرا پڑے, تو مسکرانے سے سامنے کے دو دانت آقا کے نظر آئے تھے, اور سامنے کے دو دانتوں کو کہتے ہیں ثنا. تو پیر میر علی شاہ دانتوں کو دیکھ کے بول اٹھے سبحان اللہ, ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, اور کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا, کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا. مشتاق کھا کتے جا جڑی. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سامنے کے دو دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا. جب جب یہ آقا کلام کیا کرتے, گفتگو کرتے, گلا کرتے اپنے سجنا لال, تو فرمایا رات دا بھی عالم ہوندا سی. سرکار جدو گلا کرتے سان اینا نور دیاں دنداں دے وچوں نور دیاں لائٹاں نکل دیاں ہوندیاں. لب کے لے اما کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال تھا. جس نے بھی دیکھا یہی کہا. آج لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھیں حضور کی آنکھوں جیسی, ہماری آنکھیں تاجدار مدینہ کی آنکھوں جیسی ہے. میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا دکھا دے بندہ جو آنکھوں کے عیب سے پاک ہو. ہماری آنکھ میں ایک عیب ہے, ہماری آنکھیں آگے دیکھتی ہیں پیچھے نہیں دیکھ سکتی, پر اللہ نے اپنے محبوب کو اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمایا تھا. میری سرکار سامنے بھی جتنی نظر جاتی اتنی پیچھے نظر جاتی تھی. میرے آقا نے پڑھائی نماز ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد نبی ساری بھری پڑی تھی. سرکار نے جب سلام پھیرا میرے آقا کھڑے ہوئے, آخری صف سے بندے کو کھڑا کیا, ارشاد فرمایا تو نماز میں کیا کر رہا تھا؟ یہاں امام کو نہیں پتا ہوتا پچھلی صف میں کیا ہو رہا ہے. آقا کریم جانے جانا آخری صف سے دروازے کے پاس جو صحابی تھا
اس کو کھڑا کر کے فرما رہے تھے تو نماز میں کیا کر رہا تھا؟ اور ساتھ ہی فرمایا حال ترونا قبلۃ ہا ہنا، تب سمجھتے ہو میرا چہرہ صرف نماز میں کعبے کی طرف رہتا ہے، تب سمجھتے ہو میرا چہرہ حالت نماز میں صرف کعبے کی طرف رہتا ہے۔ فواللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری، رب کعبہ کی قسم جتنا میں آتا ہوں اتنا میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سب نبیان سب نبیان۔ ہماری آنکھوں میں ایک اور عیب بھی ہے، ہماری آنکھوں میں، مجھے پتہ ہے گرمی کا موسم ہے، بہرحال آپ ذکر مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، اللہ کرے اس ذکر کی وجہ سے معاشر کی گرمی ٹھنڈی ہو جائے۔ فرمایا آج لوگ کہتے ہیں ہماری آنکھیں سرکار کی آنکھوں جیسی ہے، ہماری آنکھوں میں ایک اور بھی عیب ہے، وہ کیا؟ ہم دن کی روشنی میں تو دیکھ سکتے ہیں، رات کے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمایا تھا۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راکعہ ساجدہ حضرت صدیقہ بنت صدیق اکبر عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ بیان کرتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمت کما یرا بالنہار فی الضوء، میرے آقا کریم جانا کی آنکھوں میں رب نے یہ کمال رکھا تھا، جتنا دل کی روشنی میں دیکھتے تھے اتنا ہی آقا رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور ہماری آنکھوں میں ایک اور بھی عیب ہے، کیا ہماری آنکھیں سامنے دیکھتی رہیں لیکن 2-4 کلے آگے سے ہماری نظر پھٹ جائے، 2 کلومیٹر تک آگے بندہ صاف دکھائی نہیں دے سکتا، لیکن اللہ نے محبوب کو اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمایا تھا۔ میرے آقا کریم جانا یہ مسلم کی حدیث پاک ہے، رات کا سخت اندھیرا چھایا ہوا تھا، حالت جنگ سے میرے آقا واپس آ رہے تھے، اتنے میں دور سے ایک محسوس ہوا کوئی آ رہا ہے، صحابہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ پتہ نہیں بندہ کون ہے، دشمن کا ہے یا اپنا ہے۔ میرے آقا نے دیکھا تو فرمایا کون ابا خزیمہ، فرمایا ڈرو نہیں یہ میرا غلام ابو خزیمہ آ رہا ہے۔ اور جب وہ قریب آئے تو ابو خزیمہ تھے، اللہ اکبر۔ اور یہ تو صرف رات کے اندھیرے میں اور دور تک ہے نا، میرے آقا کریم جانا نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقها ومغاربها، فرمایا اللہ نے ساری زمین سمیٹ کے مصطفیٰ کے آگے رکھ دی، میں اس کے مشرق بھی دیکھ رہا ہوں اس کے مغرب بھی دیکھ رہا ہوں۔ آقا مشرق بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ آقا تو آقا رہ گئے نا۔ توجہ ہے، آقا کے بیٹے حضرت حسین، کیونکہ حضور نے خود کہا نا، ثابت ہے میرے، حضرت امام علی مقام امام حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا، امام علی رضا کے بیٹے محمد الجواد، محمد الجواد کے بیٹے سید جمال الدین عیسیٰ، سید جمال الدین عیسیٰ کے بیٹے حضرت ابو العطا کے بیٹے سید محمود شاہ کے بیٹے کمال الدین محمد کے بیٹے عبداللہ سومئی کے گھر میں پیدا ہوئی احمد الجبار فاطمہ، اور احمد الجبار فاطمہ کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والا زمانے کا ولی تاجدار بغداد میرے میرا پیرے پیرا شیخ عبدالقادر جیلانی، اور شیخ بغداد نے کہا، بغداد کے جامع مسجد کے ممبر پر فرمایا نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خردلت علی حکم التسالی،
فرمایا لوگوں میں ساری زمین کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہتھیلی میں پڑے رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ جب آنے والی نسلوں میں آقا کے نور کے ایک ادنا کرن کا یہ حال ہے تو مجھے بتائیں حضور کی اپنی آنکھوں کا کمال کیا ہے؟ ہماری آنکھوں میں ایک اور بھی عیب ہے، تھک گئے ہاں جی، ہماری آنکھوں میں ایک اور بھی عیب ہے، وہ کیا؟ ہم حال میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن آدھے گھنٹے بعد کیا ہوگا ہمیں کوئی پتہ نہیں، آدھے منٹ بعد کیا ہوگا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ پر اللہ نے مصطفیٰ کو اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمایا تھا۔ میرے آقا جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الى ما هو کائن الى یوم القیامت کانی انظر الى کف ھذا، فرمایا اللہ نے ساری زمین سمیٹ کے میرے آگے ہتھیلی کی مانند رکھ دی، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے میں مصطفیٰ یہیں بیٹھے ہر شے دیکھ رہا ہوں۔ اب بھی کہتے ہیں ہماری آنکھیں سرکار کی آنکھوں جیسی ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے کان مصطفیٰ کے کانوں جیسے ہیں۔ آقا کریم جانے جانا کہ کانوں کی سماعت و طاقت کا عالم وراء الورا، میں اعلان نبوت کے بعد والی زندگی کہ قوت سماعت کا عالم نہیں، اعلان نبوت میں جوانی کا بھی نہیں، لڑک پن کا نہیں، بچپن میں بگوڑے میں ابھی سرکار لیتے ہوئے تھے اور میرے آقا فرما رہے تھے انی کنت احدثہ ویحدثونی ویلہینی عن البکاء، فرمایا جب ہم بگوڑے میں تھے ہم چاند سے باتیں کرتے تھے، چاند ہم سے باتیں کرتے تھے، ہم چاند سے باتیں کرتے تھے، چاند ہم سے باتیں کرتا تھا، وَيَلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، اور میرے آقا اپنے چچا عباس سے کہہ رہے تھے، کیوں کہ جب حضرت عباس نے کہا تھا آقا میں نے آپ کو دیکھا بھنگوڑے میں تھے، آپ کا بھنگوڑا دائیں طرف ہوتا تو چاند دائیں طرف ہو جاتا تھا، بھنگوڑا بائیں طرف ہوتا چاند بائیں طرف ہو جاتا تھا، میں تو اس وقت سے ہی آپ کو نبی مانتا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا چچا تم نے تو اتنا دیکھا ہے نا، آگے میں بتا دیتا ہوں انی کنت احدثہ ویحدثونی ویلہینی عن البکاء، میں اس سے باتیں کرتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور جب کبھی میرا رونے کو دل کرتا تھا مجھے چاند لوریاں دے کے چپ کرایا کرتا تھا، مجھے چاند میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ چاند ہے کدھر تھا؟ سرکار تو اماں آمینہ کے بیڑے میں تھے، سرکار تو تھے ادھر، میرے آقا اپنے گھر میں لیلۃ الاذہیان، چاند کدھر تھا؟ آج سائنس کہتی ہے 2,44,000 میل زمین سے چاند کا فاصلہ ہے، جو میرا آقا بچپن پہ اتنی دور سے چاند کی بولی سن سکتا ہے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے میلاد کے جلسے میں پڑھنے والے درود و سلام کو بھی مدینے میں بیٹھے ہوئے سرکار سن سکتے ہیں۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے میرے دوستو ہر آن وہی کہو جو ہمارے بزرگوں نے کہا، کیا کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الحجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، تو حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہی کہو جو فاضل بریلوی نے کہا تھا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ، ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، ہمارا نبی آج یوسف بھی ان کی کچہری میں ہے، تو نے دیکھا زلیخا، ہمارا نبی سب نبی آسمانوں کی پر رہ گئے عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
کی آمد اور نور کی آمد. اس لیے میرے دوستو قیامت کا دن میرے آقا کریم جانے جانا کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. اللہ کی بارگاہ میں صرف اپنی امت کی نہیں، میرے آقا فرماتے میں سارے جہان کی شفاعت کروں گا، میں سارے جہان کی شفاعت. بلکہ ارشاد فرمایا جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں، میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ یہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی. علماء نے فرمایا کہ مجھے پل صراط پہ پانا، پل صراط میں نہیں تو حوض کوثر پہ پانا، حوض کوثر پہ نہیں تو میزان پہ پانا. ایک اور بھی حدیث سن لے، میرے آقا سے صحابی پوچھ رہے تھے میدان محشر کی بڑی بزم میں آقا میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا نے فرمایا ادعونی فی ضعفائکم من امتی، فرمایا جہاں میری امت کے غریب رہتے ہوں گے مصطفیٰ کو وہاں تلاش کروں. جہاں میری امت کے غریب رہتے ہوں گے مجھے وہی تلاش کر لینا. یہ کیوں غریبوں کا نام لیا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ آقا قیامت تک کا نظارہ دیکھ رہے تھے. جب راجپال گستاخی کرے گا امیر کا بچہ نہیں، وہ ترخانوں کا بچہ علم و دین ہوگا جو میرا بدلہ رہے گا. آقا دیکھ رہے تھے غازی ممتاز حسین قادری غریب ہوگا، آقا دیکھ رہے تھے غازی مرید حسین بھی غریب ہوگا، عبدالقیوم بھی غریب ہوگا، تنویر حسین بھی غریب ہوگا. اور فرمایا میری ختم نبوت پہ پہرا دینے والا خادم حسین ہے. فرمایا مجھے کہاں تلاش کرنا؟ تو جب وہاں ملیں گے غریبوں میں تو یہاں بھی ملیں گے غریبوں میں. اس لیے اٹھو اس مرد قلندر کے کندھوں میں سے کندھا ملاؤ جو اب بھی جیل میں ڈٹا ہوا ہے، جو جھکا نہیں. پوری امت مسلمہ کی نگاہیں اس کی طرف ہے. فراس دیکھ رہا ہے، کفر دیکھ رہا ہے. اگر آج وہ جھک جاتا ہے تو پھر عالم اسلام پہ لقیر پھر جائے گی. اٹھو قبل اس کے کہ وہ جھکے، قبل اس کے کہ اس کا لاشا اس کے چہرے سے نکلے. اٹھو اپنے مرد قلندر کے اس بیٹے کو سلوٹ مارتے ہوئے لاہور کی تختی تک تر جاؤ. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تیرے جان ساتھ پیشوار اور تیرے جان ساتھ پیشوار. یہ بھی آقا کریم جانے جانا کا ایک فرمان ہے. جب کسی بلکہ حضور کا اپنا دعا مانگا کرتے تھے میرے آقا، اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِ مِسْكِينًا وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین. اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھنا. بولے 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 سبحان اللہ. اے اللہ مجھے غریبوں میں مسکینوں میں زندہ رکھنا، اور مجھے موت بھی مسکینوں والی دینا، اور قیامت کے دن میرا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ فرما دینا. اللہ اکبر. امیر کہاں ہوں گے؟ امیر کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا 500 سال پیچھے. کیوں؟ یہی ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، یہی قانون رسالت کے ڈاکو ہیں. اکبر بادشاہ مامون الرشید جیسے، یزید جیسے، فرعون حجاج بن یوسف جیسے ظالم پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن اس دن ہم مصطفیٰ کے ساتھ سوئے جنت جا رہے ہوں گے. قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. دو سلام پڑھ لو کھڑے ہو کر. مصطفیٰ جان رحمت پیلا میں شمع بز میں ہدایت پیلا، اور کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت لاکھوں سلام. جس ہادی گڑی
چمکا طیبہ کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سیدہ طیبہ ظاہرہ سیدہ طاہرہ طیبہ ظاہرہ جانی احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور آب تطہیر سے جن میں پودے جمے آب تطہیر میں جن میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور لائے تشریف وہ ماہ غفران میں شیر مادر نہ پیتے تھے رمضان میں خوب چرچے ہوئے پورے جیلان میں جھوم کر سب پڑھو آپ کی شان میں غوث اعظم کے حرمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں اور نقشہ نقشے لسانی پیر عابد حسین ان کی اعلیٰ خلافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اور دست بستہ ہے کھڑے آقا جی حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا ختم المرسلین وعلا آلک و صحابک سیدی یا رحمت للعالمین عبد الافلاق والارض
والصلاة والسلام على سيد العربي واشم مكي مدني يا سيدي يا رسول الله إلهي أنت مقصودنا ورداك مطلوبنا آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على صراط مستقيم اللهم ربنا يا مولانا أحسن عاقبتنا في أمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا پروردگار عالم جو اس مجلس کے اندر تلاوت قرآن پاک ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مفتی صاحب نے بیان فرمایا، جو بھی واعظ و نصیحت ہوئی، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبول کی عطا فرما۔ اس کے وسیلے سے یا اللہ پاک اس کا اجر و ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ حضور کے وسیلے سے آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین جميع انبیاء صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین مفکرین محققین متقین اولیاء صوفیاء درجہ بدرجہ ساری امت کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے حق میں اس کو قبول فرما۔ بالخصوص اس کا اجر و ثواب حکیم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی اور یا اللہ پیر احمد حسین شاہ صاحب، پیر علی حسین شاہ صاحب، یا اللہ پیر جماعت علی شاہ صاحب اور یا اللہ بالخصوص بھائی افتخار صاحب، یا اللہ ان کے والد گرامی ان کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ اس کلام کی برکت سے ان کی آخرت کی منظر آسان فرما، درجہ والوں کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ بتقاضہ بشریت ان سے کوئی غلطی ہو گئی ان کو معاف فرما۔ آج کے اس مجلس میں جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے جو عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخش فرما، سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر بات کرنے میں، سننے میں، سنانے میں کہیں غفلت ہو گئی، اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے معاف فرما۔ بزرگوں نے یا اللہ اس پاکیزہ محفل کی صدارت فرمائی، ان کے فیض کو اس علاقے کے ذرے ذرے تک پہنچا دے۔ یا اللہ جس نے بھی اس محفل کی کامیابی کے لیے دھامے درمے قدمے سکنے مالی جانی تعاون کیا، اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جو لوگ یہاں پہ بے اولاد آئے ہیں ان کو اولاد نورین عطا فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ پورا سال اس جگہ پہ اپنی رحمتوں کی بارش نظر فرما۔ یا اللہ بہت تقاضا بشریت ان سے کوئی گناہ غلطیاں ہو گئیں اس مجلس کا صدقہ یا اللہ ان کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ان بھائیوں کو آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرما، ان کی نسلوں میں اپنے فقیر درویش علماء صوفیاء یا اللہ اپنے ولی پیدا فرما۔ یا الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ یا الہی جب تمہیں واپسی ہو، جلوائے مصطفیٰ ہو، جلوائے ودہا ہو، ہم سب کے لب پر ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے دوست بیٹھو تے تشریف کر کے جائے جے تھلے بیٹھ جاؤ، سارے دوست تھلے بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ سارے دوست احباب بیٹھ جاؤ لنگر کر کے جائے۔